وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ الرب الربا و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، آپ کے خطیب اور میرے مخدوم حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب انور دامت برکاتہم نے آپ حضرات کی اس مسجد میں قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا عرصہ سے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور آج اس کی یہ اختتامی تقریب ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا کو یہ توفیق بخشی کہ الحمد سے لے کر والناس تک انہوں نے بارہا اسلامیان تلگنگ کو اللہ رب العزت کی کتاب سے اس کی تفسیر، اس کے مفہوم اور معنی سے باخبر کیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ وہ خوش نصیب جو اس سلسلے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے اعمال، ان کے معاملات، بس وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اللہ رب العزت کی نگرانی میں چلا جائے۔ ہمارے اس خطے میں بہت سارے ہمارے جانے والے اکابر ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ کی مجالس محافل قائم کیں۔ ان میں ایک بڑا نام حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا تھا، اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے سوانح میں موجود ہے کہ ایک دفعہ رات گئے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، محلے میں کسی کو خبر نہیں۔ صبح حضرت معمول کے مطابق آئے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد ترجمہ کی کلاس پڑھائی، درس قرآن دینے کے بعد پھر اعلان کیا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر میں میت پڑی تھی، لیکن انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کی اس اپنی روٹین کو اور اس اپنے معمول کو ترک نہیں کیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانشین اور اپنے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ انور کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر میرا انتقال ایسے وقت میں ہو کہ رات تک تدفین نہ ہو سکے، اگلے دن تدفین، شام کو انتقال ہوا، اب ظاہر ہے کہ اگلے دن تدفین ہوگی، تو ایسی حالت میں جب کہ میری لاش گھر کے اندر رکھی ہو جنازہ، پھر بھی اس دن صبح کی نماز کے بعد آپ نے درس قرآن کا ناغہ نہیں کرنا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ ایسے ہوا
گھر پر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ رکھا تھا، لیکن شیراں والے کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد مولانا عبید اللہ انور نے اپنے والد گرامی کی وصیت اور نصیحت کے مطابق درس قرآن دیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ آج کے اس اجلاس سے شیخ الحدیث حضرت مولانا کریم بخش صاحب خطیب اسلام کا بیان ہونا ہے۔ وہ تو موٹر وے پر آتے ہوئے اتفاق سے ایک ہی سروس اسٹیشن پر رکے نماز کے لیے۔ میں نے ان کی زیارت کی تو پھر پتہ چلا کہ حضرت بھی یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ حضرت نے تشریف لانا ہے تو کم از کم میں حاضری کی بجائے معذرت کر لیتا، اس لیے کہ حضرت دامت برکاتہم کے ہوتے ہوئے کسی دیانتداری کے ساتھ اللہ کے گھر میں باوضو کہتا ہوں کہ حضرت کے بیان کے ہوتے ہوئے ہمارے جیسے لوگوں کے کوئی بیان کی ضرورت نہیں۔ اب آ گیا ہوں، دوستوں نے بٹھا دیا تو چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ میری پہلی آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، جامع المسانید کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ کنز العمال کی روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ حضرات جانتے ہیں پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو، کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسا نہیں آیا جسے اللہ نے معجزہ نہ دیا ہو، اور کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جسے اللہ نے معراج نہ کرائی ہو۔ معراج کا معنی صرف اتنا کہ ہر نبی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آیا کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ رب کے قریب تھے، اسی کو ہی معراج کہتے ہیں۔ اور بس یہ ایک اور بات ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو معراج ہوئی، زمین پہ حضور کو معراج ہوئی آسمانوں پہ، تمام نبیوں کو بھی معراج ہوئی، رحمت عالم کو بھی معراج ہوئی، لیکن تمام انبیاء کی معراج کی نسبت حضور کا معراج وہ سب سے بلند و بالا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو بھی معجزات دیے، اللہ نے حضور کو بھی معجزے دیے۔
باقی انبیاء کو جو معجزے ملے، جس وقت وہ نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ گئے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ نے معجزہ ایسا دیا قرآن مجید کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا معجزہ، اللہ نے جو آپ کو سب سے بڑا معجزہ دیا تھا، یہ قیامت کی صبح تک امت کے پاس رہے گا۔ میں نے درخواست کی کہ تمام انبیاء کو بھی معجزات ملے، حضور کو بھی معجزہ ملا، لیکن سب سے بلند و بالا۔ اب یہاں پر ایک اور عرض کرتا ہوں، آپ سب حضرات جانتے ہیں اور علماء کرام سے آپ حضرات نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا۔ دنیا میں یہ دارالامتحان ہے، آخرت میں نتیجے کا اعلان ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر محنت ہے، وہاں پر نتیجہ ہے، یہاں پر کوشش ہے، وہاں پر عنایت ہے۔ آپ میں جو اس دھرتی پر کما کر جائیں گے، آخرت میں اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی سرپرستی کرنا۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ رحم، راستے پہ کوئی موذی چیز ہو اسے ہٹانا، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جانا، کوئی نادار ہے اس کی خبر گیری کرنا، یہ جتنی نیکیاں ہیں یہ سارے اعمال اس دنیا میں ہیں۔ جنت کے اندر یہ اعمال ہم پر فرض نہیں ہوں گے۔ وہاں نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، وہاں پر حج نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا۔ یہاں پہ اعمال کریں گے، وہاں جزا یا سزا ملے گی۔ عزیز بھائیوں، میں اس مرحلے پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخرت میں جنت میں نماز روزہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت جنت کے اندر بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آپ نے علماء، توجہ میں دلاتا ہوں، حدیث آپ نے بھی پہلے سنی ہوئی ہے، میں اس سے استدلال کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک پروردگار عالم حساب کتاب کے بعد جو جنتی ہیں انہیں فرما دیا جائے گا، جو نماز کے سپیشلسٹ تھے کہ یہ تمہاری جگہ ہے، جو روزے کے سپیشلسٹ تھے کہ تم اس چبوترے پر آ جاؤ، جو شہداء ہیں تم وہاں پر چلے جاؤ۔ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ الاٹ کر دی جائے گی جنت میں، لیکن جو قرآن مجید کے قاری ہیں انہیں اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ جنت میں یہ حصہ تمہارا ہے، بلکہ انہیں کہا جائے گا کہ تم جس طرح دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، آج اسی انداز میں
قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو، تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ جہاں پر تمہاری تلاوت کا اختتام ہو وہی جنت کا حصہ تمہارا۔ تو اس سے میں نے استدلال یہ کیا کہ وہاں نماز روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن جنت میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی۔ اور اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ جنت کی بہاروں کو رونقیں بھی قرآن کی تلاوت کے صدقے میں عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس وقت دو باتیں آپ حضرات سے عرض کی۔ ایک تو درخواست کی میں نے معجزات کے حوالے سے، ایک میں نے درخواست کی آپ دوستوں کی خدمت میں کہ جنت میں یہ مقامات، یہ معجزے، یہ معراج۔ اب میں ایک اور امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات سے کہا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پہ بھی اللہ نے وحی کی، حضور پہ بھی اللہ نے وحی کی۔ بعض انبیاء علیہ السلام پہ اللہ نے کتابیں اتاریں، بعض انبیاء علیہ السلام پہ اللہ نے صحائف اتارے۔ میرے بھائیوں جن انبیاء علیہ السلام پہ اللہ نے کتابیں اتاری یا صحائف نازل کیے، وہ کتابیں صرف کتاب اللہ تھیں۔ قرآن مجید جہاں کتاب اللہ ہے وہاں کلام اللہ بھی ہے۔ میں اشارے کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان آسمانی کتابوں میں اور قرآن مجید میں ایک فرق اور یہ، آج آپ حضرات مسیحی دوستوں سے پوچھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے کتنا عرصہ بعد یہ جمع ہوئی۔ میرے بھائیوں خود مسیحی حضرات کی تاریخ یہ بتاتی ہے، انجیل کے بعض حصوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 60 سال بعد، یہ 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد، یہ تو ان کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد یہ کتابیں مرتب ہوئیں۔ اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جہاں تک حقائق کا تعلق ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے جانے کے بعد واقعات اور تاریخ کی روشنی میں اس خطے پر حکومت قائم ہوئی ایک بادشاہ کی۔ میرے بھائیوں وہ اتنا ظالم تھا کہ اس بادشاہ نے 300 سال کے عرصہ تک اس خطہ میں کسی آدمی کو علل اعلان مسیحی کہلانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ آدمی یہودی تھا، اس نے اتنی سختی قائم کی کہ کوئی مسیحی اپنے آپ کو مسیحی نہیں کہلا سکتا تھا۔ اس کے اولاد کی حکومتیں در حکومتیں بدلنے کے بعد 300 سال بعد جا کر اس خطے میں مسیحی حضرات کو کچھ سر اٹھانے کا موقع ملا۔ اگر 300 سال کے بعد ان کے حالات درست ہوئے تو یہ دلیل ہے کہ جن لوگوں نے حضرت مسیح کو دیکھا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا ان کا بھی انتقال ہو چکا، جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا ان کا بھی انتقال ہو چکا، 3 نسلیں بدل چکیں، تب جا کے کہیں 4تھی نسل میں ان کی انجیل اکٹھی ہوئی۔ اب آپ حضرات میرے ساتھ چلتے ہیں قرآن مجید کے دروازے پر کہ یہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 30 سال کے بعد نہیں، 60 سال یا 90 سال کے بعد نہیں، 300 سال کے بعد نہیں، میرے ماں باپ قربان جائیں، ذرا توجہ کریں، اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی وحی کی حفاظت کا ایسے طور پر اہتمام کیا کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن مجید امت کے ہاتھوں محفوظ تھا، اس طور پر کہ وہ دیکھو کسی نے درخت کے پتوں پر لکھ رکھا ہے، کسی نے کوئلے کے ساتھ اپنے دیوار پہ لکھ رکھا ہے، کسی نے وہ دیکھو ہڈیوں پر لکھ رکھا ہے، مختلف طریقوں پر کوئی روز ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کر کے یاد کیا کرتے تھے۔ 20 صحابہ کرام نے رحمت عالم کے زمانہ اقدس میں میرے بھائیوں اپنے دل کی تختیوں پہ قرآن مجید کو لکھ رکھا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا عہد خلافت آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ حضرت اگر اس طرح قرآن مجید کے حافظ اور قاری دنیا سے جاتے رہے، اس لیے کہ جو صدیق اکبر کے عہد خلافت میں ابتدائی اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں، مثلاً حضرت اسامہ کا لشکر بھیجا گیا رومیوں کے مقابلے میں، ایک لشکر روانہ کیا گیا مانعین زکوٰۃ کے خلاف، ایک لشکر حضرت اسامہ کی سربراہی میں، ایک لشکر حضرت سیدنا شرحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں، متعدد لشکر روانہ کیے گئے۔ ان لشکروں میں سے ایک لشکر جنہوں نے جا کر مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے متاثر ہو کر حضرت صدیق، چلو تمہیں ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، میرے بھائیوں، اس دنیا میں سب سے پہلے قرآن مجید کے حافظ خود محمد عربی کی ذات ہے، اور آسمانوں پر قرآن مجید کے پہلے حافظ سیدنا جبریل امین ہیں۔ میرے جانے کے بعد کوئی دوست اس پر تعجب کا اظہار نہ کرے، میں دلیل ابھی دیے دیتا ہوں۔ فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک میں سیدنا جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ جو دور ہے یہ حافظ کرتے ہیں، میں ایک سپارہ سپارہ سناؤں گا، اس کے بعد وہ میرا سنے گا، سننے کے بعد آدھا سپارہ مجھے سنائے گا، ایک پاؤ وہ جو میں نے پڑھا، ایک پاؤ اور زیادہ، اب میں آدھا سپارہ پڑھوں گا، ایک پاؤ وہ جو زیادہ سنا چکا ہے، ایک پاؤ اس سے آگے، اس کو کہتے ہیں دور۔ تو یہ دور کرتے ہیں حفاظ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہر رمضان میں جتنا قرآن مجید پہلے اتر چکا ہوتا تھا، اس کا دور پیغمبر اسلام سیدنا جبریل امین کے ساتھ کرتے تھے۔ آخری رمضان المبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وصال میں حضور علیہ السلام نے سیدنا جبریل امین سے ایک دفعہ کی بجائے 2 دفعہ دور کیا۔ ہم اس سے یہ سمجھے کہ معاملے کی نوعیت بدل رہی ہے، میرا یہ موضوع نہیں،
میں چلتے ہوئے سر راہ صرف اتنا استدلال کرتا ہوں کہ اس قرآن مجید کے اس دھرتی پر سب سے پہلے حافظ سید رحمت عالم کی ذات اقدس تھی۔ بھائیو ذرا توجہ کرو، آپ حضرات کی اس مسجد میں اگر کوئی بچہ آج قرآن مجید کا وہ اپنا حافظ بنتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ محمد عربی کی اس جماعت کا فرد بن گیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ میرا موضوع نہیں، جو میں نے درخواست کرنا ہے وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر سے سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ حضرت اگر اس تسلسل کے ساتھ کثرت سے صحابہ کرام کا انتقال ہوتا رہا، شہادت ہوتی رہی، تو قرآن مجید کا کیا بنے گا؟ آپ مہربانی کریں، کمیٹی قائم کریں، وہ بیٹھ کر قرآن مجید سارے کو جمع کر کے دو گتوں کے درمیان جیسے کتاب محفوظ ہوتی ہے ایک پہلا نسخہ تیار ہو جانا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے رہے، بھائی عمر تم مجھے وہ کام کر رہے ہو جو کہہ رہے ہو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، میں وہ کام کیسے شروع کروں؟ سیدنا فاروق اعظم آگے سے عرض کرتے کہ حضرت جتنا حصہ نازل ہوتا تھا، میرے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برابر اصرار جاری رہا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا، چنانچہ کمیٹی قائم ہوئی اور اس کمیٹی نے بیٹھ کر قرآن مجید کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اب میں اگلی درخواست کرتا ہوں، دنیا جہان کے جتنے مذاہب ہیں، عیسائی ہوں یا یہودی، دین ابراہیمی پہ چلنے والے ہوں یا سیدنا داؤد کی کتاب کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، آپ ان میں سے پوچھیں کہ سب سے پہلا نسخہ جو تورات کا جمع ہوا اس کا پہلا ایڈیشن تمہارے پاس ہے؟ پوری یہودیت کے پاس، ان مسکینوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ دوست مسیحی حضرات سے پوچھیں کہ انجیل کا جو سب سے پہلا نسخہ مرتب ہوا تمہارے پاس اس کا کوئی نسخہ، اس ایڈیشن کا کوئی نسخہ ہے؟ ان مسکینوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ میرے بھائیو، تورات ہو یا زبور، صحف ابراہیم ہو یا ابراہیمی ہو یا اور کتابیں، ان کے پاس ریکارڈ نہیں۔ اور یہ آج امت کو اعزاز حاصل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں سب سے پہلا جو قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا گیا، آج اس کی اصل کاپی بھی استنبول کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ میں سے اللہ کسی کو توفیق دے، آپ جائیں اور جاتے ہوئے مجھ مسکین کی اس درخواست پر بھی عمل کریں کہ اپنی مسجد کی کسی الماری سے، اپنے گھر کی کسی دراز سے جاتے ہوئے جو نسخہ ساتھ ملے لے جائیں۔ اس نسخے کے ساتھ جو سب سے پہلا نسخہ تھا، آج کا یہ نسخہ جو آپ حضرات کی مسجد میں رکھا ہے، ان کا اس کے ساتھ موازنہ کرے۔ میں اعراب اور نکت کی بات نہیں کر رہا، میں نفس مضمون کی بات کر رہا ہوں۔ رب محمد کی قسم تمہیں ایک لفظ کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ آپ دوست ذرا میرے ساتھ چلے، میں فرق گنوا رہا ہوں کہ ان آسمانی کتابوں میں اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے۔ ذرا توجہ کریں، روئے زمین پر کوئی مسیحی، کوئی یہودی، کسی دین کے ماننے والا ایک آدمی ایسا موجود نہیں جو تورات کا حافظ ہو یا زبور کا حافظ ہو یا انجیل کا حافظ ہو یا ان صحف میں سے کسی صحیفے کا حافظ ہو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، پوری تورات نہ صحیح اس کے آدھا حصہ
آدھا حصہ نہ صحیح اس کی چوتھائی، چوتھائی نہ صحیح اس کا ایک پارٹ نہ صحیح اس کے 10 صفحے، 10 صفحے نہ صحیح 5 صفحے، 5 صفحے نہ صحیح 1 صفحہ۔ روئے زمین پر ایک یہودی ایسا نہیں جسے تورات کا کچھ حصہ من و ان یاد ہو، نہ یہودی نہ عیسائی۔ میرے بھائیو، یہ اعزاز اللہ نے قرآن مجید کو بخشا کہ ان آسمانی کتابوں کا، پہلی آسمانی کتابوں کا روئے زمین پر کوئی حافظ نہیں۔ جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے، اگر کوئی یہودی یا عیسائی ہم سے یہ پوچھے کہ مسلمانوں تم بتاؤ تمہارے پاس قرآن مجید کا کوئی حافظ ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حافظ ہے، ہم اسے کہیں گے تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ۔ اگر وہ 1 لاکھ کا مطالبہ کرے تو ہم کروڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، تاریخ نے بھی ان لوگوں کو محفوظ کیا۔ یہ آپ حضرات کا علاقہ، میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے ساتھ لگتا ہے جہلم۔ اس جہلم میں آج سے 250 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام مولانا فقیر محمد جہلمی تھا۔ حدائق حنفیہ کے نام پر 1000 حنفی علماء کرام کی انہوں نے 1000 حنفی علماء کرام کے حالات جمع کیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام محمد۔ ان کے متعلق 2 باتیں انہوں نے لکھی۔ ایک کہتے ہیں کہ وہ اٹھتی جوانی میں اتنے خوبصورت تھے، ان کا چہرہ، ان کا مہرہ، ان کے رخسار، ان کی زلفیں، ان کی پلکیں، ان کی پیشانی، ان کا ناک، ان کے لب، ان کا قد، ان کا رنگ، ان کی شان و شوکت، ان کے اعضاء کا تناسب اتنے بڑے خوبصورت تھے کہ جو آدمی دیکھتا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک مجلس میں وہ بیٹھے تھے، ایک مستشرق آیا، اس نے ایک آدمی سے کوہنی مار کے پوچھا کہ یہ جوان، خوبصورت جوان کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی فلاں محلے کا اور اس کا نام ہے محمد۔ میری طرف دیکھیں، روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اس طرح کر کے اس نے زور سے اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ مارا اور چلا کے کہا فصاحا صاحن شدیدہ، کہ اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہے۔ ایک تو ان کا انہوں نے یہ واقعہ لکھا، اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ وہ اٹھتی جوانی میں ابھی داڑھی اور مونچھ بھی نہیں آئی تھی، وہ حضرت امام صاحب کی خدمت میں یہ اپنا پاؤں پھوٹ رہی تھی، لیکن پوری طرح مونچھیں ابھی آئی نہیں تھی، جوانی چل رہے تھے۔ گئے امام ابو حنیفہ کے پاس، عرض کی حضرت آپ سے پڑھنے آیا ہوں، فقہ پڑھا دے۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ تم پہلے کیا پڑھ چکے؟ اس نے کہا جی میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے تفسیر پڑھی، صرف پڑھی، نحو پڑھی، عروض پڑھی، میراث پڑھی، کئی علوم گنا دیے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ میاں تم نے اس چھوٹی عمر میں اتنے علوم حاصل کر لیے، کیا قرآن مجید بھی یاد کیا ہے؟ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت چوک ہوئی، قرآن مجید تو یاد نہیں کیا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا جاؤ قرآن مجید یاد کر کے آؤ، اللہ مجھے بھی زندگی دے، آپ کو بھی، جب یاد کر کے آؤ گے تو فقہ بھی پڑھا دوں گا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد تڑاخ کر کے یہ جوان پھر واپس آ گیا۔ حضرت امام صاحب نے دیکھا، پہچان تو گئے کہ ہے تو وہی گبرو جو پچھلے ہفتے آیا تھا، آج پھر آ گیا ہے۔ مصافحہ ہوا، پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضرت فقہ پڑھنے کے لیے۔ فرمایا تم وہی ہو جو پچھلے ہفتے آئے تھے؟ اس نے کہا حضرت وہی ہوں۔ فرمایا شریف آدمی، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم قرآن مجید یاد کرو پھر میرے پاس آنا، ہفتہ نہیں گزرا کہ تم تڑاق سے پھر آ گئے۔ وہ آدمی آگے سے کہتا ہے حضرت دعا آپ کی، برکت قرآن کی، کرم کریم کا، 1 ہفتے میں پورا قرآن یاد کر کے آ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہے کوئی دنیا کا مذہب
ہائے کوئی دنیا کا مذہب جو اس معاملہ میں امت کا مقابلہ کرے۔ میرے ساتھ چلو، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میں نے ابتدا میں کہا کہ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس پر اللہ نے، اے میرے اللہ، سبحان اللہ، اللہ تم سب کو مدینے کی زیارت کرائے۔ تمہاری آمین کا یہی حال تو میرے خیال میں تم پنڈی تک بھی نہیں جا سکتے۔ آمین تو زور سے کہو۔ اللہ تمہیں مکہ کی بھی زیارت کرائے، مدینہ کی بھی، اللہ تمہیں حج بھی کرائے، عمرہ بھی۔ میرے بھائیوں توجہ رکھیں، آپ کا میرا قبلہ بنتا ہے مغرب کی طرف، جو اہل مدینہ ہیں ان کا قبلہ بنتا ہے جنوب کی طرف۔ اب میری طرف دیکھیں، یہ ان کا قبلہ، جو دوست گئے ہیں وہ میری بات آسانی سے سمجھیں گے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے، تم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، آل اولاد کے ساتھ لے جائے۔ آمین تو کہہ دو۔ اس کریم کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ میرے بھائیوں ذرا سبحان اللہ تو کہو۔ میری طرف دیکھو، تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اس طرف ہے ان کا قبلہ، مدینے والوں کا قبلہ جنوب کے اندر پڑتا ہے۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ہے قبلہ، قبلے کے اس جانب میرے بھائیوں مشرق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ طیبہ یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، جس میں آج ابو بکر و عمر محمد عربی سیدہ عائشہ کے گھر میں اللہ کے مہمان ہیں، مہمان بھی ایسے کہ ان کے ساتھ ایک اور جوان کی بھی قبر بننی ہے، اور وہ ہیں حضرت مسیح۔ ذرا توجہ کرے، فرمایا رحمت عالم نے انا اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا لوگو قیامت کے دن میں پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر دیکھیں، یہ قبر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، آپ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم، ان کے ساتھ سیدنا مسیح علیہ السلام کی، فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ البخاری میں لکھا، اور ترمذی کے اندر روایت ہے، وَقَالَ ابو مودود وَقَدْ بَاقِعَ مَوْضِعُ قَبْرٍ، ابو مودود یہ کہتے ہیں، حضرت امام ترمذی نے کہا کہ آج بھی وہاں پر ایک قبر مبارک، سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، ایک قبر مبارک کی جگہ باقی ہے۔ ذرا میرے ساتھ چلو نا، میں تمہیں عرض کرتا ہوں، یہ سبحان اللہ بھائیو زور سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک، آپ کے ساتھ فاروق اعظم، آپ کے ساتھ صدیق اکبر، آپ کے ساتھ فاروق اعظم، ان کے ساتھ حضرت مسیح، فرمایا رحمت عالم نے انا اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا لوگوں قیامت کے دن میں پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا۔ ان کے ساتھ ابو بکر ہیں، ان کے ساتھ عمر ہیں، ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لوگوں ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، ان آنکھوں کے ساتھ میرے کہنے پہ ذرا توجہ کرو، ابو بکر اور عمر کے مقدر کو دیکھو کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے، دائیں محمد الرسول اللہ ہوں گے، بائیں عیسیٰ روح اللہ ہوں گے، دو نبیوں کے درمیان ان کو اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں جو میں مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ طیبہ ہے، اور اس کی ساخت یہ ہے، بناوٹ یہ ہے کہ جس وقت اس کا مسجد شریف کی دروازہ کھولے تو سب سے پہلا سیدہ عائشہ کے حجرے سے قدم باہر نکلے تو وہ ریاض الجنت میں پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نماز کے وقت صحابہ آئے، سنتے پڑھی، اب بیٹھے ہیں انتظار میں صفوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف سے نکلتے۔ میرے بھائیوں یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جب رحمت عالم میری طرف دیکھے، جب رحمت عالم تشریف لاتے تھے، پوری مسجد میں تمام صحابہ کرام کی نظریں اس طرح وہ گردنیں جھکائی ہوئیں، مارے احترام کے، کوئی اوپر نہیں دیکھتا تھا، نظر کھول کے نہیں دیکھتا تھا، سب نے گردنیں جھکائی ہوئیں، سوائے روایت میں آتا ہے سوائے ابو بکر اور عمر کے، وہ بھی نظر پھاڑ کے تو نہیں، آنکھیں کھول کے تو نہیں، اس طرح کر کے کن اکھیوں سے
اس حالت میں اس حجرے کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور ان کو دیکھتے تھے، اس حالت میں کہ یہ دونوں حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے، حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ میرے بھائیوں ذرا میرے ساتھ چلے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج وہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اپنے حجرہ مبارک سے۔ میرے بھائیوں مسجد کے اس صفوں کے سب سے اول میں پہلی صف کے چلتے چلتے اپنے منبر پر آ کر اپنے مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، تکبیر ہوئی، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا بیٹھے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میری طرف دیکھے، آپ نے پورے اجتماع پر ایک دفعہ یوں کر کے نظر دوڑائی، اول سے لے کر آخر تک، من اول ہی الی آخر۔ میرے بھائیوں اے ٹو زیڈ پورے اجتماع پہ حضور نے نظر دوڑائی، ایک دفعہ یوں کر کے، ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ یوں کر کے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، جس طرح رحمت عالم کسی آدمی کو پہچان رہے ہوں، اجتماع پر نظر جیسے کسی کی تلاش ہو، پورے اجتماع کو دیکھا، ہے میرے اللہ، پورے اجتماع کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، صحابہ سے اشارہ کیا، اب ان کی گردنیں جھکی ہوئیں، انہوں نے راستہ بنایا، رحمت عالم جا کر ایک صحابی کے سر پر کھڑے ہوئے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ نے ہاتھ رکھا، اس نے اوپر کو دیکھا۔ شریفو اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں دیکھوں تو آپ کے چہرے نظر آئیں، آپ دیکھیں تو آپ کی اپنی دینی قیادت کو دیکھیں، صحابہ کے مقدر کو دیکھو، نظریں اٹھتی تھی تو محمد عربی کو دیکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، چلو نا میاں میرے ساتھ، وہ صحابی رسول، ان کا نام ہے ابی بن کعب، رحمت عالم نے ان کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے ارشاد فرمایا ابی، فرمایا ابی تمہیں مبارک ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خیر مبارک، لیکن آپ فرمائیں کس چیز کی؟ حضور نے دوبارہ فرمایا ابی تمہیں مبارک ہو۔ برستی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے کہا خیر مبارک یا رسول اللہ، لیکن فرمائے کس چیز کی؟ حضور نے تیسری دفعہ فرمایا ابی تمہیں مبارک ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ خیر مبارک، لیکن آپ فرمائے کس چیز کی؟ تیسری دفعہ پہ حضور نے فرمایا ابی، ابی آج میرے اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ محمد عربی آپ ابی کو کہیں کہ وہ قرآن سنائے، وہ قرآن پڑھے، آپ فرش پہ سنیں، میں عرش پہ سنوں گا۔ سیدنا ابی مارے خوشی کے، میرے بھائیوں ان کی ٹپ ٹپ آنکھیں بہنے لگی، رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر وحی اتری، آپ کو خواب آیا، آپ کے دل مبارک پہ القاء ہوا، آپ کے ذہن مبارک نے یہ سوچا اوا سمانی، یا میرے رب نے میرا نام بھی لیا ہے۔ رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا ابی سما کا ربوں کا، تیرے رب نے تیرا نام لے کر مجھے حکم کیا ہے کہ ابی۔ یہ جو آج کمیٹی بنائی ہے حضرت ابو بکر نے قرآن مجید کی حفاظت اور کتابت کے لیے، قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے، وہ اس کمیٹی میں یہ بھی حضرت سیدنا ابی بھی شریک تھے۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے، آپ دنیا کہتے ہیں چاند پر چلی گئی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ دنیا مریخ پہ چلی گئی، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں درخواست کرتا ہوں آپ مریخ پر چلے جائیں یا چاند پر، آپ پوری دنیا میں سروے نہیں، میرے بھائیوں پوری دنیا کا مشینوں کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کر لو، میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1,24,000 ہوئی، لیکن آج روئے زمین پر کسی نبی کی کوئی وحی محفوظ نہیں سوائے محمد عربی کے، اور ایسے سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، زور سے کہو نا میاں،
اور ایسے طور پر محفوظ ہے کہ وہاں رہا کچھ نہیں، یہاں گم کچھ نہیں ہوا۔ میرے ماں باپ قربان ذرا توجہ کرے نا میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اب میں وحی کی بات نہیں کرتا، اب میں وحی جلی اور وحی خفی کی بات نہیں کرتا، اب میں بات کرتا ہوں حضور کے اشاروں اور کنایوں کی، کہ اس پوری 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام نے اگر کوئی اشارہ اور کنایہ کر دیا تھا، میرے رب کی حکمتوں نے حضور کے اشاروں اور کنایوں کو بھی آپ کی شریعت کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی ہے لاؤ اس جیسا میرے بھائیوں۔ میں درخواست کرتا ہوں، اب میں اشاروں اور کنایوں کی بھی بات نہیں کرتا، میں حدیث شریف کی بھی ہے میرے اللہ، حدیث تو رہی درکنار، حضور کے زمانہ سے لے کر آج تک جن جن راویوں نے حضور کی حدیث کو بیان کیا، اللہ کی حکمت بالغہ نے ان کے حالات کو بھی امت کے ہاں کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ اسلام کا وہ اعجاز ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب میں سے کوئی مذہب اس امر میں امت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ چلو، جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، دعویٰ نہیں، سمجھانے کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آج روئے زمین پر کوئی آسمانی کتاب، آج روئے زمین پر کوئی آسمانی کتاب، روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی قول، کسی نبی کی کوئی کتاب، کسی نبی کی کوئی وحی اس طرح محفوظ نہیں جس طرح پیغمبر اسلام کی، اور محفوظ بھی ایسی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی آپ قرآن مجید کو دیکھیں، رب محمد کی قسم، اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی جاہ و جلال کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ آج بھی قرآن امت کے پاس موجود ہے جس طرح 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ نازل ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، تم مبارکباد کے مستحق ہو کہ آپ دوستوں نے حضرت مولانا دامت برکاتہم کے پاس سال ہا سال کی محنت سے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا بھی، سنا بھی، اس کی تفسیر بھی، اس کے مفہوم کو بھی یاد کیا۔ میں تم سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ تھی وہ بھی آسمانی کتابیں، تورات بھی آسمانی کتاب، زبور بھی، انجیل بھی، صحف ابراہیم بھی، وہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب، وہ کتابیں بھی نبیوں پر اتری، قرآن مجید بھی نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ کتابیں بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، وہ کتابیں بھی آسمانی، یہ کتاب بھی آسمانی۔ میرے بھائیوں، وہ کتابیں بھی منزل من السما، قرآن مجید بھی منزل من السما۔ جب ان کا سٹیٹس برابر ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا، تو یہ فرق کیوں؟ آپ آئے کیوں پر؟ میں جواب میں عرض کروں کہ برادران، قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔